السلام علیکم اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے نا پورے پنجاب میں نا ہر کلاس کے 10 پیپر جنریٹ ہوتے ہیں اور وہی 10 پیپر آپ کے مختلف اسکولوں میں جاتے ہیں. تو اب مسئلہ یہ تھا کہ اب بچے کہتے ہیں سر 10 پیپر ہم تیار کیسے کریں. تو میں نے پھر اس ویڈیو میں کیا کیا ہے کہ ان 10 پیپر میں 10 ورژن جو ہیں ہمارے انگلش اور اردو میڈیم دونوں کے، میں نے ان کو اکٹھا کیا ہے. ان کے MCQs ایک جگہ اکٹھے کر لیے اور ان میں جو بھی کوشچن آ رہے تھے ظاہر ہے زیادہ تر ریپیٹڈ تھے، تو ان کو میں نے اکٹھا کر کے ان کو اردو اور انگلش میں کوشچن آنسر ایک جگہ کر دیے ہیں. اور اس ویڈیو میں نے اتنے آسان اور اتنے لائٹ انداز میں اس کو سمجھایا ہے. اور یہ اوریجنل پیپر ہے، مطلب اگر آپ یہ ویڈیو مکمل کر لیں گے اور آپ دھیان سے ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کو یہ یاد ہو جائے گا سارا انشاءاللہ. بس آپ شرط یہ ہے کہ اس کو ویڈیو کو آپ نے سکپ کر کے نہیں دیکھنا، اس ویڈیو کو آپ نے آگے آگے کر کے نہیں دیکھنا، اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں. انشاءاللہ آپ کے 50 میں سے 50 مارکس آئیں گے. تو اس میں سارے ورژن ہیں، مطلب آپ کا صبح جو منڈے کو جو پیپر ہوگا ہر کوشچن آپ کا اسی میں سے ہوگا، کیونکہ اس میں 10 کے 10 ورژن کے MCQs بھی ہیں اور اس میں شارٹ اور لانگ بھی. اس لیے آپ کو ادھر ادھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ ویڈیو مکمل ایک بار دیکھ لیں، اس کو تیار کر لیں، پھر بعد میں آپ چاہے یوٹیوب پہ دیکھتے رہیے گا، آپ کو پھر خود ہی پتہ چل جائے گا. وہ اسی میں سے کچھ نہ کچھ ہوگا اور الگ الگ دیا ہوگا. تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم ایک ہی ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور تیاری آپ کی مکمل ہو جائے گی. تو یہ کام آپ کو صرف اور صرف لاسٹ ہوپ اسٹڈی پہ ملے گا. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ لاسٹ ہوپ اسٹڈی کو سبسکرائب کرنا ہے. اگر آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کر، ہماری محنت کا صلہ اس فارم میں ملے گا کہ جو آپ کمنٹ لکھیں گے. تو کمنٹ سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ ہمارے اس کام سے، اس محنت سے کتنے خوش ہوئے ہیں. تو چلیں شروع کرتے ہیں. اچھا بیٹا، میری ترتیب یہ ہوتی ہے کہ میں پہلے آپ کو سبجیکٹیو پارٹ اس کا پہلے کرواؤں گا اور پھر بعد میں آبجیکٹیو پارٹ کرواؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو پہلے جو ہم حصہ انشائیہ کریں گے اور ہم یہ دونوں کو لے کے چلیں گے، انگلش میڈیم بھی اور جی. کوشچن نمبر ہمارے پاس 1 ہے، ڈسکرائب دا گورنمنٹ سسٹم آف اینشنٹ پرشین. قدیم فارسیوں کی حکومت سازی بیان کرے. تو یہ ہمارا 5 نمبر کا ہے. اس کوشچن کا مطلب ہے کہ جو قدیم فارسی تھے، پرانے فارسی لوگ تھے، ان کی حکومت کیسے تھی، حکومت کا سسٹم کیسے بنا ہوا ہوتا تھا. تو آنسر دیکھتے ہیں. ڈیرس عظیم، ان کا پرانا جو لیڈر تھا، اس نے اپنی سلطنت کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کی ایک نئی شکل بنائی. اس نے 20 مختلف صوبے قائم کیے. کتنے صوبے بنائے؟ 20، جنہیں وہ سٹریپسز کہتا تھا، جنہیں سٹریپیز کہا گیا. ٹھیک ہے، کیا کہا گیا؟ سٹریپیز، یعنی ان صوبوں کو سٹریپیز کہتے تھے. ان کی قیادت ایک گورنر کرتا تھا اور ہر صوبے پہ، ہر سٹریپی پہ ایک گورنر ہوتا تھا جو اس کو لیڈ کرتا تھا اور اس کو ستراپ کہتے تھے. جو گورنر ہوتا تھا اس کو کیا کہتے تھے؟ ستراپ. اب وہ جس نے ٹیکس جمع کیا، قانون کو برقرار رکھتا تھا. ڈیرس عظیم نے اسٹراپ کو مقرر کیا اور اس نے اپنی سلطنت میں نظم و نسق برقرار رکھنے کے لیے ہر ایک علاقے کے لیے ایک فوجی کمانڈر بھی نامزد کیا. ٹھیک ہے، تو اب اگر ہم دیکھیں کہ پورے آنسر میں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں، کہ ایک تو ڈیرس عظیم کا نام ہے جو ان کا پرانا لیڈر تھا، کہ اس نے اپنی سلطنت کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کو ایک نئی شکل دی. ایک بات. دوسری بات، اس نے 20 صوبے بنائے. کتنے صوبے بنائے؟ 20 ڈفرنٹ پروونسز اس نے بنائے، 20 صوبے. اور ان صوبوں کو ہم کیا کہتے تھے؟ سٹریپیز. کیا کہتے تھے؟ سٹریپیز. ان کی قیادت ایک گورنر کرتا تھا. تو ہر سٹریپی پہ، ہر صوبے پہ ایک گورنر ہوتا تھا جو اس صوبے سے ٹیکس وصول کرتا تھا اور وہاں کو قانون لاگو کرتا تھا. اور اس کے بعد ڈیرس عظیم نے اسٹراپ کو مقرر کیا اور سلطنت میں نظم و نسق برقرار رکھنے کے لیے ایک فوجی کمانڈر بھی وہ نامزد کرتا تھا تاکہ وہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے. تو یہ ہمارا کوشچن نمبر 1 تھا. جی. تو اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس ہے کوشچن نمبر 2، ڈسکرائب دا روڈ اینڈ کمیونیکیشن سسٹم آف اینشنٹ پرشین امپائر. یہ بھی 5 نمبر کا ہے. قدیم فارسی سلطنت کے شاہرات، روڈ، شاہراہ کی جمع ہے روڈ، اور مواصلات یعنی جو کمیونیکیشن سسٹم ہے، مطلب
جیسے آج تو ہمارے پاس موبائل کا کمیونیکیشن سسٹم ہے، یا وہ کوریئر جو آپ کے ٹی سی ایس اور یہ لیپڈ وغیرہ ہے، تو اس وقت کیسا تھا یہ کمیونیکیشن سسٹم، ٹھیک ہے؟ تو ڈیرس نے فارسی سلطنت کو، اچھا یہ دیکھیں لفظ ہے یہ انگلش میں آپ کو زیادہ سوسا ٹو ساردس، ٹھیک ہے؟ یہ کیا لفظ ہے؟ سوسا سے ساردس تک جوڑنے والی ایک شاہراہ قائم کی۔ سوسا سے سادس مطلب آپ مان لیں یہ دو علاقے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ ہو گیا ہمارا سوسا اور یہ ہو گیا ہمارا علاقہ سادس، ٹھیک ہے؟ تو سوسا سے سادس تک یہ اس نے ایک روڈ بنایا، ایک بات ہو گئی۔ اس کا مقصد کیا تھا اس روڈ کا؟ کہ وسیع سلطنت میں ہموار اور تیز مواصلات کو یقینی بنایا جائے۔ اس نے یہ روڈ کیوں بنایا؟ تاکہ جو پورے علاقے میں اس کی سلطنت میں کمیونیکیشن جو ہے وہ فاسٹ ہو سکے، ٹھیک ہے؟ مغربی اور مشرقی سرحدوں کا فاصلہ تقریباً 2700 کلومیٹر تھا۔ دو اگر ایسٹ اور ویسٹ یعنی مشرق اور مغرب میں جو فاصلہ تھا وہ کتنا تھا؟ 2700 کلومیٹر تھا۔ انہوں نے تمام صوبوں سے قریبی رابطہ رکھنے کے لیے اپنی پوسٹل سروس کا استعمال کیا۔ اچھا مزے کی بات ہے، ہر شہر میں نا ان کے پوسٹل سروس ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب اور وہ پوسٹر کے لیے، پوسٹل سروس کے لیے، کوریئر کے لیے گھوڑوں کا یوز کرتے تھے۔ اب تو جیسے ہمارا لیپڈ ہے یا کوریئر کے جو ٹی سی ایس ہے یہ لے کے جاتے ہیں نا، ان کی گاڑیاں لے کے جاتی ہیں، تو اس وقت جو ایک سٹی سے دوسرے سٹی میں لے کے جاتے تھے تو وہ کیا ہوتا تھا؟ گھوڑے ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اگر اس کوشچن کو میں سمرائز کروں تو اس میں ہم نے کیا کیا بتایا؟ دو علاقے، دو شہروں کے نام کہ سوسا سے ساردس تک جوڑنے والی ایک شاہراہ بنائی۔ دوسرا کمیونیکیشن یعنی مواصلات کو یقینی بنانے کے، اس کا مقصد کیا تھا اس شاہراہ کا، روڈ کا؟ تاکہ مواصلات یعنی کمیونیکیشن سسٹم بہتر ہو جائے۔ مغربی اور مشرقی سرحدوں کے درمیان 2700 کلومیٹر کا فاصلہ رکھا، اور تمام صوبوں سے قریبی رابطہ رکھنے کے لیے انہوں نے پوسٹل سروس انٹروڈیوس کروائی تھی، اور کس کے ذریعے ہوتی تھی؟ وہ گھوڑوں کے ذریعے، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے۔ اچھا بیٹا یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ آپ ان کوشچن کو اس مائنڈ سے لے کے کریں کہ صبح آپ کے پیپر میں یہی کوشچن آنے والے ہیں، کیونکہ یہ جتنے بھی 10 کے 10 ورژن میں جو بھی کوشچن تھے میں نے یہاں پٹ کر دیے ہیں، تو آپ یہ مائنڈ سیٹ لے کے بیٹھیں کہ یہی کوشچن صبح ہمارے پیپر میں آنے ہیں انشاءاللہ۔ تو نیکسٹ کوشچن ہے جی ہمارے پاس، دا موومنٹ آف گلیشیئرز ریور کاز دا ایمرجنس آف ویلی ایکسپلین۔ گلیشیئرز کی حرکت اور دریا وادیوں کے بننے کا سبب ہے، وضاحت کریں۔ اور یہ کتنے نمبر کا ہے؟ 8 نمبر کا، اور آسان سا کوشچن ہے ہمارے پاس۔ جواب ہے جی، پہاڑوں پر گلیشیئر ڈھلوانوں کے ساتھ ساتھ اپنی رینگتی ہوئی حرکت جاری رکھتے ہیں۔ گلیشیئر کے کٹاؤ کی وجہ سے یو شکل کی وادی بنتی ہے۔ گلیشیئر پگھل کر ندیوں اور دریا بناتے ہیں۔ پانی کا تیز بہاؤ چٹانوں کو ختم کر دیتا ہے اور ایک تنگ وادی بنانا شروع کرتے ہیں، جسے وی شیپ بھی کہتے ہیں اس کو، اور یو شیپ بھی کہتے ہیں۔ یہ بتانا میں چاہ رہا تھا کہ اس کو ہم یو شیپ بھی کہتے ہیں اور وی شیپ بھی کہتے ہیں۔ اب میں پہلے یہ میں نے خیر پڑھ کے سنا دیا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ اصل میں ہے کیا۔ یہ دیکھیے گا جی امیج، اگر آپ کو یہ نظر آ رہی ہے تو دیکھیں یہ ہمارے پہاڑ ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے پہاڑ ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ ایک پہاڑ ہے، یہ دوسرا پہاڑ ہے، یہاں سے گلیشیئرز پگھلتے ہیں اور یہ پانی یہاں جاتا ہے۔ تو یہ پانی جو اوپر سے گلیشیئر سے پگھل کر آ رہا ہوتا ہے تو ان کا جو بہاؤ ہوتا ہے وہ تیز ہوتا ہے، تو وہ ان کو کاٹتا ہوا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ اس کو کاٹتا ہوا چلا جاتا ہے تو یہ دیکھیں ایک یو شیپ، یا اسے آپ یو شیپ کہہ لیں یا وی شیپ کہہ لیں، دونوں ہی اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ ایک تنگ سی وادی بنتی جاتی ہے پانی کے کٹاؤ کی وجہ سے، اس کو ہم یو شیپ یا وی شیپ وادی کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ وادی کیسے بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کو سمرائز کریں اپنے اس کوشچن کو کہ پہاڑوں پر گلیشیئر ڈھلوانوں کے ساتھ ساتھ اپنی رینگتی ہوئی حرکت جاری رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ نیچے آتے رہتے ہیں۔ گلیشیئر کے کٹاؤ کی وجہ سے یو شکل کی وادی بنتی ہے، وہ ہم نے دیکھ لی کیسے بنتی ہے۔ گلیشیئر پگھل کر ندیاں اور دریا بنتے ہیں، اور پانی کے تیز بہاؤ چٹانوں کو کاٹتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ نظر آ رہا ہے نا آپ کو، یہ دیکھیں یہ پانی، یہاں سے پانی گزرا تھا تو اس نے اس کو کاٹتے، اور یہ بہت بڑے ایریا میں ہوتا ہے تو یہ پوری وادی ایک بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟
جسے وی شکل یا یو شکل دونوں ہی ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہوپ فلی یہ 8 نمبر کا کوشچن تھا، آسان تھا. میں نے اسی لیے اس کو امیج کی فارم میں ڈسکرائب کیا تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. تو چلیں جی نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں ہم. جی نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا، رائٹ اے نوٹ آن کی فیچر آف پوٹوار پلیٹوز. سطح مرتفع پٹوار کی اہم خصوصیات بتائیں. اور اگین یہ 7 نمبر کا ہے. اچھا اس میں نا مطلب بتانے کے لیے ہمارے پاس بڑی منیمم سی مختصر سی 3 باتیں ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلے میں آنسر پڑھ کے سنا دیتا ہوں. پوٹوار سطح مرتفع کی زمین پتھریلی اور نرم ہے. چھوٹی پہاڑیوں کے ساتھ ساتھ پانی کے کٹاؤ نے زمین کو توڑ دیا ہے اور ڈپریشن کا باعث بنا ہے، اس لیے اس کی زمین کاشت کے لیے اچھی نہیں ہے. دنیا کی دوسری سب سے بڑی نمک کی کان اسی خطہ میں واقع ہے. نمک کے علاوہ کوئلہ اور جپسم اسی علاقے میں پائے جانے والے اہم معدنیات ہیں. اب دیکھیں اس میں صرف 3 باتیں کی ہیں. 3 باتیں کیا ہیں؟ جو پوٹوار سطح ہے، آپ کو پتہ ہے نا پوٹوار سطح کون سی ہوتی ہے؟ یہ جو ہمارا علاقہ ہے پنجاب والی سائڈ کا، پوٹوار کا، پنجاب کا اینڈ ہے. یہ والا جو آپ کو علاقہ نظر آ رہا ہے یہ پوٹوار کا علاقہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی ہم بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ہمیں کچھ باتیں بتائیں، کچھ خصوصیات بتائیں. تو اس کی پہلی خصوصیت ہم نے یہ بتائی کہ اس کی زمین پتھریلی اور نرم ہے. دیکھیں ہمیں نظر بھی آ رہی ہے اس کی جو زمین ہے کیسی ہے، پتھریلی اور نرم ہے. دوسری بات، چھوٹی پہاڑیوں کے ساتھ ساتھ پانی کے کٹاؤ نے زمین کو توڑ دیا ہے اور زمین کاشت کے قابل نہیں رہی. یہاں زیادہ کاشتکاری نہیں ہوتی کیونکہ پانی دریاؤں کی وجہ سے اس نرم زمین ہے تو اس کو کاٹتا چلا جاتا ہے. تو زمین جو ہے وہ ڈپریشن یعنی توڑ پھوڑ کا شکار ہے اور یہاں پہ کوئی فصل نہیں ہوتی. تیسری اور آخری بات ہے کہ جو سب سے بڑی کان ہے نمک کی ہماری اسی خطے میں واقع ہے، اور اس نمک کے علاوہ یہاں کوئلہ اور جپسم بھی ہے. تو یہ ہم نے سطح مرتفع کی خصوصیات یا اس کی فیچرز بتا دیے کہ اس میں کیا کیا ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ کرتے ہیں جی اپنا کوشچن. اچھا بیٹا، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ لائک کا بٹن پہ کلک ضرور کریں. سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے بٹن کو. اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ میں کیسا پڑھا رہا ہوں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ جو میں پڑھا رہا ہوں وہ کیسا ہے. تو آپ نے ضرور بتانا ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس، تعمیراتی سامان میں چٹانوں کا استعمال بتائیں. ڈسکرائب دا یوز آف راکس ان بلڈنگ مٹیریل. 5 نمبر کا کوشچن ہے. اچھا دیکھیں یہ تو ہم خود سے بھی لکھ سکتے ہیں. یہ جو راکس ہوتی ہیں یہ بلڈنگ مٹیریل میں کہاں پہ یوز ہوتی ہیں؟ بھئی دیکھیں، چٹانی تعمیراتی مواد کے اہم ذرائع ہیں. اس طرح کے مواد کو ہم کہاں کہاں یوز کرتے ہیں؟ گھروں میں یوز کرتے ہیں، ڈیم بنائے جاتے ہیں، اب بلڈنگز بنتی ہیں، سڑکیں بنتی ہیں، یہ ساری چٹانوں سے ہی تو بن رہی ہیں. تو آپ جس کا بھی نام ذہن میں آ رہا ہے آپ لکھ دیں. آپ گھر دیکھ لیں، قبرستانوں میں وہ جو ٹائلز ہوتی ہیں، مساجد کی ٹائلز ہوتی ہیں، سنگ مرمر کا استعمال، یہ ساری چٹانیں ہی تو ہیں. اسی طرح گرینائٹ کی ٹائلیں جو ہم گھروں میں نیچے یوز کرتے ہیں، یہ سارا کیا ہے؟ چٹانوں کا استعمال ہے. تو وہ ہم نے بتا دینا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن ہے جی ہمارے پاس. جی، قدیم مصری تہذیب کے قبائل میں دریائے نیل کا کردار کی وضاحت کریں. ڈسکرائب دا رول آف دا ریور نیل ان دا اسٹیبلشمنٹ آف اینشینٹ ایجپشن سویلائزیشن. یہ بھی 5 نمبر کا ہے کہ دریائے نیل کا کیا رول رہا ہے مصری تہذیب کے لیے. اچھا جی، ایک تو ہم نے چھوٹی سی بات کر دی کہ اس نے اہم کردار ادا کیا ہے. دوسری بات ہے جی دریا زرخیز زمین دی ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بڑا یہ سمارٹ وے ہوتا ہے. ایک ہماری ٹاپر بچی ہے، اس سے میں نے پوچھا کہ آپ بیٹا کسی بھی لانگ کوشچن کو یاد کیسے رکھتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ پورے سر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پورے لانگ کوشچن میں نا یہ ٹرک ہے کہ پورے لانگ کوشچن میں صرف 2 یا 3 ہی پوائنٹ ہوتے ہیں جو ہمیں یاد رکھنے ہوتے ہیں، باقی تو ہم نے وہ ڈسکرائب ہی کرنا ہوتا ہے. تو اس میں بھی دیکھیں کیسے پوائنٹ ہیں کہ اہم کردار ادا کیا. سب سے پہلے اس نے زرخیز زمین دی. تھرڈ بات، یہ طویل ترین دریا ہے، لانگیسٹ ریور ہے، جس کی یہ جو لمبائی ہے وہ آپ نے یاد رکھ لینی ہے، یہ ہے. اور یہ دریا یہ جو ملک ہیں ان ملکوں میں سے ہوتا ہوا گزرتا ہے. مصر ہے، سوڈان ہے، ایتھوپیا ہے، یوگنڈا ہے، ان ملکوں سے ہوتا ہوا گزرتا ہے. اور اس دریا کو
دو بڑی ندیاں ہیں جو اس کی ہیلپ کرتی ہیں، مطلب اس کو جوڑتی ہیں، اس میں پانی کا ذریعہ بنتی ہیں، تو سفید نیل اور نیلا نیل. ٹھیک ہے، تو اب اس پورے لانگ کوشچن میں ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ اہم کردار ادا کرتا ہے. پھر کیا ہے، طویل ترین دریا ہے، زرخیز زمین دی، اور ان ملکوں کے، آپ ضروری نہیں ہے سارے لکھیں، تین لکھ دیں یاد کر کے، ٹھیک ہے، اور یہ دو ندیوں کے نام ہیں. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے جی. مصری تہذیب میں گھروں کی تعمیر میں دریائے نیل کے کردار بیان کریں. اب گھروں کی تعمیر میں اس دریا کا کیا فائدہ ہوا اس وقت؟ تو بھائی زیادہ تر وہ تعمیراتی سامان فراہم کرتا تھا، جیسے وہاں کا گارا وہ مٹی لیتے تھے، اس کی خشک اینٹیں بناتے تھے، اور انہی اینٹوں سے پھر وہ گھر، دیوار اور عمارتیں بناتے تھے. دیکھیں 5 نمبر کا ہے، ایزی سا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے ہمارے پاس چٹانی عمل کی وضاحت کریں. اچھا، چٹانی عمل آسان سا ہے، اس میں دو لفظ ہیں، میکنگ اینڈ بریکنگ، بس. اب یہ ایک راک ہوتی ہے نا، پتھر، آپ اس کو سمجھ لیں، اسٹون جو ہوتا ہے، اگر یہ جو جہاں بھی یہ چٹانیں پائی جاتی ہیں، اس پہ نا دریاؤں کی وجہ سے یا تیز ہواؤں کی وجہ سے یا گلیشیئر کی وجہ سے یہ بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے. یہ کیا ہو جاتی ہیں؟ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، اس طرح ٹوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس عمل کو ہم عمل فرسودگی کہتے ہیں یا بریکنگ آف دا راک کہتے ہیں. ایک بات. پھر ان کو ہم جوڑ کے اس کو اپنے یوز میں لاتے ہیں، کہ ٹائل اس کی بنا لی ہے، جو بھی بنا لیا، تو اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میکنگ آف دا راک کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے اس میں بتانا ہے، بریکنگ آف دا راک اور پھر میکنگ آف دا راک. ٹھیک، یہ بھی دیکھیں 7 نمبر کا اور آسان سی بات ہے جی. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس، چٹانوں کے کوئی سے دو استعمال لکھیں. رائٹ ڈاؤن اینی ٹو یوز آف راکس. اچھا، ہم دو کیا ہم 10 بتا سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو ہمارے روزمرہ کی چیزیں ہمیں پتہ ہے. سب سے زیادہ تو سیمنٹ انڈسٹری میں یہ یوز ہو رہی ہے. پھر یہ جو آگ بجھانے والے آلے ہوتے ہیں ان میں بھی یہ ان کا جو ہے پیسٹ جو ہے یوز ہوتا ہے. تو یہ کہاں کہاں، جیسے سیمنٹ میں جپسم اور چونے کا پتھر بنتا ہے، یہ جو جپسم اور چونے کی پتھر کی چٹانیں ہیں، یہ آگ بجھانے کے لیے اور مطلب ڈفرینٹ ٹائلز بنانے کے لیے، اور خاص طور پہ جو سیمنٹ انڈسٹری ہے وہ ساری کھڑی ہی اسی پہ ہے. اگر یہ چٹانیں نہ ہوتی تو سیمنٹ نہ بنتا. ٹھیک ہے، تو ہم نے دو باتیں کی، سیمنٹ انڈسٹری میں یہ یوز ہوتی ہیں اور آگ بجھانے والے علاقے میں، اور دوسرا روزمرہ کی زندگی میں یہ میڈیسن میں بھی یوز ہوتی ہیں. آپ کو یہ سن کے حیرانی ہوگی لیکن یہ یوز ہوتی ہیں. بلیچ پاؤڈر ہوتا ہے، صابن میں یہ یوز ہوتی ہیں، اور جو کھانے کا نمک ہوتا ہے یہ بھی تو چٹان ہوتی ہے. تو آپ یہ 8 نمبر کا کوشچن ہے، آپ اس کو یاد کر لیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے علاقائی متغیرات کے بارے میں مختصر بیان کریں. رائٹ ڈاؤن بریفلی اباؤٹ دا ریجنل میٹامورفزم. اچھا، یہ ریجنل میٹامورفزم ایک بار میں کوشچن پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ قشر اعظم کو متعدد پلیٹوں میں تقسیم کیا گیا ہے. کرۂ میلان کی وجہ سے بھاری پلیٹیں ہلکی پلیٹیں کے نیچے آ جاتی ہے. چٹانیں زیادہ درجہ حرارت و دباؤ کی وجہ سے اپنی کیمیائی اور طبی خصوصیات کو تبدیل کرتی ہیں. اس عمل کو علاقائی متغیرات کہتے ہیں. زلزلے بھی علاقائی متغیرت کا ایک سبب ہیں. شیل ایک تہہ دار چٹان ہے جو متغیرت کے بعد سلیٹ بن جاتی ہے. علاقائی متغیرت ایک وسیع علاقے میں ہوتی ہے. اب اس کا میں مطلب آپ کو سمجھاتا ہوں. جی بیٹا، آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یہ جو ہماری زمین ہوتی ہے نا، یہ اس طرح پلیٹوں سے مل کے بنی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو بھی پتا ہوگا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ سمندر کے اوپر یہ پلیٹیں تیر رہی ہیں اور اس پہ ہم رہتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ پلیٹوں پہ مشتمل ہوتی ہے. تو بعض ٹائم ہوتا ہے کہ جو بھاری پلیٹیں ہوتی ہیں نا ہماری، وہ وزنی ہونے کی وجہ سے نیچے چلی جاتی ہیں. جب یہ نیچے چلی جاتی ہیں اس طرح، تو یہ جو دوسری پلیٹ کا اس پہ دباؤ آتا ہے، اس دباؤ کی وجہ سے یہ جو نیچے والی پلیٹ ہے، اس کی خاصیت یا کیمیکل، اس کی طبی حالت اور کیمیکل حالت اس کی چینج ہو جاتی ہے. ظاہر ہے جب وزن آتا ہے تو یہ کیا ہو جاتی ہے؟ چینج ہو جاتی ہے. تو اس چینج کو ہم کیا کہتے ہیں؟ طبی متغیرات. ٹھیک ہے، آسان سا کنسیپٹ ہے نا، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. ہماری زمین مختلف پلیٹوں پہ مشتمل ہوتی ہے. تو کوئی بھاری پلیٹ ہوتی ہے تو وہ بھاری ہونے کی وجہ سے نیچے چلی گئی. جب وہ نیچے جاتی ہے تو دوسری پلیٹ کا وزن اس کے اوپر آتا ہے. اب اس وزن کی وجہ سے اس پلیٹ کی جو خاصیت ہوتی ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. متغیر کا مطلب بھی تبدیل ہو جاتی ہے. تو اس تبدیل کو ہم علاقائی متغیرات کہتے ہیں. ٹھیک ہے،
میں دوبارہ کروں کہ ہماری زمین جو ہے مختلف پلیٹوں پہ مشتمل ہوتی ہے، بھاری پلیٹیں ہلکی پلیٹوں کے نیچے آ جاتی ہیں، چٹانیں وہ زیادہ درجہ حرارت اور دباؤ کی وجہ سے اپنی کیمیائی اور طبی خصوصیات کو تبدیل کر جاتی ہیں، تو اس تبدیلی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علاقائی متغیرات۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو زلزلے آ رہے ہوتے ہیں نا، یہ جو نیچے جاتی ہیں نا پلیٹیں، یہ زیادہ تر اس کی وجہ زلزلے بنتے ہیں، تو زلزلے بھی علاقائی متغیرت کا ایک سبب ہے۔ وہ اس کی اگزامپل دے رہا ہے کہ شیل بھی ایک ایسی چٹان ہے جو تبدیل ہو کے سلیٹ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ علاقائی متغیرت ایک وسیع علاقے میں ہوتی ہے، مطلب ظاہر ہے یہ ایک پلیٹ یہ تو نہیں ہوگا کہ ایک صرف کراچی یا لاہور ہوگا، اس میں بہت بڑا علاقہ آئے گا، تو پوری پلیٹ ہی اس سے تبدیل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے جی۔ بیٹا بور تو نہیں ہو رہے؟ کیونکہ انشاءاللہ میں بھی محنت اسی لیے کر رہا ہوں کیونکہ صبح آپ کے پیپر میں یہی آنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کوئی بات نہیں، اس کو ویڈیو کو پاز کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور آگے ہمارے 2 یا 3 ہی کوشچن رہ گئے ہیں۔ چلیں جی، نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس، ایکسپلین ان ڈیٹیل کانٹیکٹ میٹامورفزم، رابطی متغیرت کی تفصیل سے وضاحت کریں، 5 نمبر کا کوشچن ہے۔ یہ متغیرت براہ راست آتش فشانی سے وابستہ ہے۔ جب زمین کے اندر میگا زمین کی سطح کے شگوفوں سے باہر آنے کی کوشش کرتا ہے تو یہاں چٹانیں انتہائی درجہ حرارت کی وجہ سے اپنی طبی کیمیائی خصوصیات تبدیل کرتی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں رابطی متغیرت۔ اور وہ اس کی اگزامپل دے رہا ہے کہ ماربل اس عمل کی ایک مثال ہے جو اپنی خصوصیت تبدیل کر کے ماربل سے چونے کا پتھر بن گیا۔ ریت کا آپ یہیں تک کر لیں، یہ دوسری اگزامپل انف ہے، 5 نمبر کا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب دیکھیں اس میں یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں بیٹا، ہم نے کوشش کیا آپ کو امیج سے سمجھائیں، آپ کو کون سمجھائے گا ایسے، ہاں؟ تو آپ پھر بھی لائک نہیں کرتے ہو، ویوز زیادہ ہوتے ہیں لائک کم ہوتے ہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں اس ویڈیو پہ مجھے کتنے لائک ملتے ہیں اور کون کون مجھے سپورٹ کرتا ہے، اور کمنٹ میں آپ کیا بتاتے ہیں، میں دیکھوں گا ہر ایک کو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہے، ہم یہ دیکھیں، لیٹ سے یہ میری ایک پلیٹ ہے، یہ پلیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہم نے کہا تھا کہ ایک تبدیلی یہ ہے کہ یہ بھاری پلیٹ ہے اور نیچے چلے جائے تو پھر یہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ دوسری جو تبدیلی ہے جس کو ہم رابطی متغیرت بولتے ہیں، وہ کیا ہے کہ جو ہماری زمین کے اندر میگا ہے، یہ آتش فشانی نہیں ہوتی، جو ہم کہتے ہیں نا کہ نیچے لاوے ہوتے ہیں، تو یہ جو لاوا یعنی یہ میگا جو ہوتا ہے زمین کے باہر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب یہ باہر آنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ دیکھیں اس پلیٹ کی زمین کی اس تہہ کی یہ والی دیکھیں پراپرٹی چینج ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو چینج ہوئی پراپرٹی، اس کو ہم کہتے ہیں رابطی متغیرت، ٹھیک ہے۔ اب اگر میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا تو آپ کو اور زیادہ اچھے سے یاد ہو جائے گا۔ یہ متغیرت براہ راست آتش فشانی سے وابستہ ہے۔ زمین کے اندر جو میگا ہے وہ باہر آنے کی کوشش کرتا ہے تو چٹانیں انتہائی درجہ حرارت کی وجہ سے اپنی طبی کیمیائی خصوصیات کو تبدیل کرتی ہیں، اور وہ کہتا ہے جو ماربل سے چونے کا پتھر بنتا ہے نا، اسی وجہ سے بنتا ہے، ٹھیک۔ تو نیکسٹ کوشچن ہے جی بیٹا ہمارے پاس، قدیم مصری تہذیبوں کے سماجی ڈھانچے کو مختصر بیان کریں۔ اچھا یہ تو میں کہتا ہوں اگر یہ اللہ کرے یہ آ جائے تو یہ تو 5 نمبر مفت کے ہیں کہ ان کی جو سٹرکچر تھا سویلائزیشن کا کیسے تھا۔ تو قدیم مصریوں کا ایک بہت ہی مخصوص اور منظم سماجی ڈھانچہ تھا۔ معاشرے کے 6 طبقات تھے، پورا معاشرہ 6 طبقوں میں تھا۔ فرعون یا بادشاہ جو سب کا بادشاہ ہوتا تھا، سرکاری اہلکار یا وزیر ہوتے تھے، پھر رئیس اور پادری، پھر جج، مصنفین، سپاہی ہوتے تھے، کاریگر اور سوداگر ہوتے تھے، اور آخر میں کسان اور فرعون ہوتے تھے، کسان اور غلام فرعون ہوتے تھے۔ یہ 5 نمبر کا ہے جی۔ اس کے بعد ہمارے پاس 5 نمبر کا ایک اور کوشچن ہے، ڈسکرائب دا ایوولوشن آف اسکرپٹ ان اینشنٹ ایجپشن سویلائزیشن، قدیم مصری تہذیب کے رسم الخط کے ارتقاء کی وضاحت کرے، یہ 5 نمبر کا۔ اب اس کوشچن کا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں جو آپ کے سامنے اردو لکھی ہوئی ہے، یہ انگلش لکھی ہوئی ہے، یہ کوئی ہمیشہ سے نہیں لکھی ہوئی تھی بلکہ یہ ایک دن بنی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ مصریوں نے بنائی تھی کہ ہم جو بول رہے ہیں اس کو لکھا بھی جا سکتا ہے، تو جو پہلی مصری تحریری تصویری شکل میں تھی، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ جو ریٹن
لینگویج ہے یہ مصریوں نے انٹروڈیوس کروائی تھی، اور جو انہوں نے انٹروڈیوس کروائی تھی وہ کوئی اس طرح نہیں ورڈ نہیں لکھے ہوئے تھے، بلکہ وہ تصویر کی شکل میں ہوتے تھے۔ تو چلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ان کا، اب یہ ایک تصویر میں انہوں نے کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا مجھے نہیں سمجھ آ رہی، لیکن اس کو، یہ جو یہ ہے نا، اس کو ہائیروگلائفکس بولتے تھے۔ مطلب یہ یوں سمجھ لیں کہ دنیا کی سب سے پہلی کوئی لکھی ہوئی بات ہے یہ تصویری شکل میں، اس کے بعد ہی دوسری چیزیں تحریری یعنی لکھی ہوئی باتیں بعد میں آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر آپ کو میں پڑھوں گا تو آپ آسانی ہو جائے گی کہ پہلی مصری تحریری تصویری شکل میں تھی، یعنی یہ لفظ نہیں تھے بلکہ شکلوں میں انہوں نے بتایا تھا، اور اس کو ہم کیا بولتے تھے؟ ہائیروگلائفکس۔ تصاویر جو الفاظ کی آواز کے لیے کھڑی تھیں، اور یہ ہوتی کہاں تھی؟ مقبروں پہ وہ لکھے ہوتے تھے، مندروں پہ، دیواروں پہ، یہ مختلف رنگوں میں وہ لکھی ہوتی تھی۔ تو یہ ہمارا، اگر میں آپ کو اور دکھاؤں تو مختلف جگہ مصر میں ابھی بھی لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ اتنی پرانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج بھی ہیروگلائفکس آپ کو مختلف علاقوں میں ملیں گے، اور یہ اس نے رپیٹ ہی کیا ہے کہ پیرس پر لکھے گئے ہیں، قبروں پہ، مندروں پہ۔ تو یہ بات ہماری ہو گئی، مطلب جو رسم الخط، جو لکھنے والی رائٹنگ، جو ریٹن لینگویج تھی، وہ کب انٹروڈیوس ہوئی؟ یہ پہلی تصویری شکل تھی، اور اس کو ہم کیا کہتے تھے؟ ہائیروگلائفکس۔ اور وہ کہاں کہاں ہوتی تھی؟ قبروں، مندروں میں، پتھروں پہ، دیواروں پہ۔ یہ ہمارا آنسر ہوگا اس کا، ٹھیک ہے جی۔ یہ لاسٹ کوسچن ہے جی بیٹا، تھینک یو، آپ نے بھی ہمیں سن لیا۔ اور اصل تو مزہ تب ہے جب آپ صبح بھی اس کو پرفارم کر کے اچھے سے لکھو، ٹھیک ہے، پھر میری محنت اور آپ کی محنت وصول ہو جائے گی۔ تو یہ آخری کوسچن ہے، ایندھن کے ذریعے ایندھن کے ذرائع کے طور پر چٹانوں کے استعمال کی وضاحت کریں، یعنی ایکسپلین دا یوز آف راک ایز اے سورس آف فیولس۔ اچھا، وہ کہہ رہا ہے کہ چٹان جو ہیں فیول کے طور پہ ان کی کیا رول ہے؟ تو اس کا آسان سا آنسر ہے بھائی، جتنی بھی ہمارے فیولز ہیں، فیول سے مراد کیا ہے؟ وہ جو آپ کے آئلز، گیس، ٹھیک ہے، پیٹرول، یہ سارے ہمارے فیولز ہیں۔ اور وہ کہتا ہے یہ پائے ہی سیڈیمنٹری راک میں جاتے ہیں، تلچھٹ کی چٹانوں میں ہوتے ہیں۔ تو یہ رول ہو گیا، اور یہ سارا جو فیول ہے ہمارے بجلی میں، نقل و حمل میں، اور یہ وہاں پہ یوز ہو رہا ہے۔ تو بیٹا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئے ہوں گے، اور آپ کو یہ اچھے خاصے 30-40% یاد بھی ہو گئے ہوں گے۔ بس اب آپ نے ان کو ایک تھوڑا سا ریوائز کرنا ہے، اور یہ یقین رکھیں کہ صبح انشاءاللہ اسی میں سے آپ کا آئے گا۔ تو اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے، اور میں کمنٹ ضرور پڑھوں گا، میں دیکھتا ہوں کہ میرے بچوں نے میرے بارے میں کیا کہا ہے۔ اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ تو چلیں اس کے بعد ہم آبجیکٹیو کر لیتے ہیں، اور وہ آبجیکٹیو جو ہے وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ ویڈیو آلریڈی لینتھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں نیکسٹ ویڈیو میں آبجیکٹیو کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔